جو صحابی ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ سیدہ کجہ انصاریہ ہیں۔ سیدہ کجہ انصار کی ایک عالم فاضل خاتون تھیں۔ ان کی شادی اوس بن ثابت انصاری کے ساتھ ہوئی تھی، جو کہ مدینہ منورہ کے مشہور قبیلے بنو نجار کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ اوس بن ثابت ان لوگوں میں بھی شامل تھے جنہوں نے عقبہ ثانیہ میں اپنی قوم کے معززین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کا شرف حاصل کیا تھا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو ان کے استقبال میں بھی شامل تھے اور مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی حصہ لیا تھا۔ سیدہ کجہ خواتین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں بھی شریک ہوا کرتی تھیں، اور زمانہ جاہلیت میں ان دونوں کے ہاں ایک بچی نے جنم لیا تھا، اور اوس نے کجہ کے ساتھ مکمل اتفاق کیا کہ انہوں نے بچی کی پرورش کرنی ہے، کیونکہ اس دور میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی بچی کی بہت اچھی پرورش کی تھی۔ اور جب یہ اسلام لے آئے تو جب یہ کجہ نماز پڑھتی تھیں، اپنے خاوند کی خدمت کے فرائض اور اپنی ننھی سی بچی کی دیکھ بھال سے فارغ ہوتی تو چمڑے کے ان ٹکڑوں اور کھجور کی کھال کی طرف متوجہ ہوتی جس پر ان کا خاوند قرآنی آیات لکھا کرتا تھا، تاکہ وہ حسب اطاعت ان قرآنی آیات کو زبانی یاد کر سکیں۔ بدر میں جب ان کے شوہر جانے لگے تو ان کو بھی بہت شوق تھا جانے کا، لیکن ان کی ہاں کیونکہ بچی کی ولادت ہونی تھی تو وہ نہیں جا سکیں۔ جب ان کے شوہر بدر کی جنگ سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی ایک اور بچی کی ولادت ہوئی ہے، تو اس طرح ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اور جب جنگ احد تھا تو یہ اپنے شوہر کے ساتھ جانے کا بہت شوق رکھتی تھیں، تو اس مرتبہ سیدنا اوس بن ثابت اپنی بیوی سیدہ کجہ کو میدان احد کی طرف سے جانے سے نہیں روک سکے، اور ان کی دونوں بیٹیاں انہوں نے اپنے والدہ کے حوالے کر دیں اور جنگ احد میں اپنے میاں کے ساتھ شریک ہونے چلی گئیں۔ سیدہ کجہ اگرچہ لڑائی میں مہارت نہ رکھتی تھیں، البتہ وہ زخمیوں کے علاج، معالجے اور ان کی مرہم پٹی کرنے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ اسی طرح وہ مجاہدین کو پانی پلانے کی خدمت بھی سر انجام دیتی تھیں۔ اور سیدہ کجہ نے لڑائی کے شروع میں اپنے خاوند سیدنا اوس بن ثابت کو دیکھا کہ وہ بے دریغ بڑی جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتے ہوئے لڑ رہے ہیں، لیکن کچھ ہی دیر میں وہ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اور جب جنگ ختم ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ شہداء کی لاشیں پڑی ہیں، اور سیدہ کجہ کی نگاہ اپنے شہسوار خاوند کی لاش پر پڑی۔ انہیں اس بات کا تو بہت ملال تھا کہ وہ 2 بیٹیوں کے سر سے ان کے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، لیکن خوشی اس بات کی بھی تھی کہ ان کا خاوند شہادت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو گیا ہے۔ ان کے خاوند کے مرتے ہی اس کے چچا کا بیٹا آدم کا، اور اس نے سیدنا اوس کے سارے مال پر قبضہ کر لیا، اور سیدہ کجہ اور اس کی دونوں بیٹیوں کے لیے کوئی چیز نہ چھوڑی۔ سیدہ کجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ان کو اپنی ساری صورت حال سے آگاہ کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا اوس کے چچا زاد بھائی کو بلایا اور اس سے مال کے بارے میں پوچھا، تو اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس کا کوئی بیٹا نہیں جو گھوڑے پر سوار ہو، جو خاندان کا بوجھ اٹھائے اور دشمن سے لڑے؟ زمانہ جاہلیت کے نظام کے مطابق جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے مال میں سے عورت کو اور اس کی بچیوں کو کچھ نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، میں انتظار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان عورتوں کے بارے میں کیا حکم نازل فرماتا ہے۔ سیدہ کجہ بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ وہیں بیٹھ گئیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیا حکم نازل ہوتا ہے۔ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 11 تک اللہ تعالیٰ نے جو عورتوں کے حصے کی آیات نازل کی ہیں، وہ اسی وقت ہی وہ آیات نازل کی، اور جب یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کجہ اور ان کے دونوں بیٹیوں اور ان کے باپ کے چچا زاد بھائی کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ اوس کی جو انہیریٹنس ہے اس کو دونوں بیٹیوں کو 2/3 میں اور ان کی والدہ کو اس کا 8واں حصہ دیں، جو مال باقی بچے وہ 13 ہے، اور اس طرح ان کے ساتھ عدل و انصاف ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ سیدنا کجہ کو اپنی رحمت کے سائے تلے رکھے اور جنت الفردوس میں جگہ